وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لوہا لیتے تو موم کی طرح نرم ہو جاتا، آپ لوہے کا لباس بناتے، آپ جب تسبیح کرتے پہاڑ آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے، پرندے جمع ہو جاتے، درندے جمع ہو جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں کی تمام بولیاں، جنات اور تمام جانوروں، کیڑے مکوڑوں کی بھی بولیاں آپ کو سکھائی گئیں۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ دونوں بولے اسی اللہ کے لیے تمام خوبیاں ہیں جس نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی، اکثر مومنین پر اللہ نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی، ہمیں وہ علم اور وہ حکومت اور وہ طاقت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ اس ملک کے بادشاہ ہیں۔ واو زبر وا کے معنی اور، وارثا سلیمان، سلیمان علیہ السلام وارث بنے داؤد علیہ السلام کے، پھر آپ ملک کے بادشاہ ہوئے اور پھر آپ کو پوری دنیا کی بادشاہت دی گئی۔ وقال، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، علمنا منطق الطیر، اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں۔ وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز دی گئی۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ ضرور کھلا فضل ہے، رب العالمین کا کرم ہے۔ وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکروں کو جمع کیا گیا، جنات میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے۔ یہ لاکھوں کی تعداد میں پرندے، انسان اور جنات جمع ہو گئے۔ فہم یوزعون، پس وہ روکے جاتے تھے، یعنی پہلے جب سب جمع ہو گئے تب تک کسی کو چلنے کی اجازت نہ تھی، جب سب جمع ہو گئے تو آپ کے تخت پر سوار ہوئے اور پھر یہ تخت ہوا میں اڑنے لگا، اور آپ وہ فاصلہ کہ جو کوئی گھوڑے پر بیٹھ کر 1 مہینے اور ایک روایت میں 3 مہینے تک دوڑتا رہے تو جو فاصلہ طے کرے وہ آپ چند گھنٹوں میں وہ فاصلہ طے کر لیتے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ آپ کا یہ قافلہ جو اڑ رہا تھا چونٹیوں کی وادی کے اوپر پہنچا۔ اب گو کے اوپر تھا لیکن وہاں پر آپ کو اترنا تھا، اب یہ قافلہ نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ قالت نملۃ، اس وقت آپ زمین سے 3 میل کے فاصلے پر تھے۔ چونٹی نے کہا، جو کہ چونٹیوں کی ملکہ تھی، اور مفسرین فرماتے ہیں وہ لنگڑی بھی تھی، اس نے کلام کیا، اپنی تمام چونٹیوں سے کہا، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، تم اپنے گھروں میں یعنی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ وہم لا یشعرون، وہ جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کریں گے، اس حال میں وہ کچل دیں کہ انہیں شعور نہ ہو، تم چھوٹی چھوٹی انہیں نظر نہ آؤ، اس لیے تم جلدی جلدی اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے پر چونٹی کو بھی دیکھ لیا، اس کی گفتگو کو بھی سن لیا اور اس کے کلام کو بھی سمجھ لیا۔ اب بتائیں اگر چونٹی ہمارے ہاتھ پر تو کیا ہمارے کان کے اندر گھس جائے تب بھی ہمیں اس کی کوئی گفتگو سنائی نہیں دیتی۔ تو نبی کی طاقت کو
اپنی طاقت پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. ان پر اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں وہ طاقتیں دیتا ہے جس پر ہم قیاس نہیں کر سکتے. یہ تو سلیمان علیہ السلام کی طاقت ہے، اور جو سلیمان علیہ السلام کے بھی سردار ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی شان تو تمام نبیوں سے بلند و بالا ہے. آپ تو زمین پر رہ کر ساتوں آسمان کو دیکھتے، عرش کو دیکھتے، اور کبھی کبھی فرماتے میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. کافر اسی لیے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے نبی کے مقام کو نہ سمجھا، اپنے جیسا ہی سمجھا. تو نبی اور رسول ظاہری طور پر انسانوں پر جو مبعوث ہوتے ہیں، تو ظاہر میں دیکھا جائے تو انسان کا جسم اور نبی کے جسم میں مماثلت ہوتی ہے کہ ان کی بھی دو آنکھیں ہیں، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، مگر ان کی آنکھ اور ہماری آنکھ میں بہت بڑا فرق ہے. وہ فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر، ابھی ایک پتھر گرا ہے جو جہنم میں گرا ہے، یہ 70,000 سال پہلے جہنم کے کنارے سے گرایا گیا تھا، اب جا کر یہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے. یعنی جہنم کی گہرائی اس قدر بڑی ہے. اب بتائیے، سرکار تو مدینے میں موجود ہیں، جہنم میں گرنے والے پتھر کی آواز بھی سن رہے ہیں. فتبسم ضاحكا من قولها، آپ نے تبسم فرمایا اور چونٹی کی بات سن کر ہنسنے لگے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کہکا مارنے سے پاک ہیں. نبی کبھی کہکا نہیں مارتے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کہکا مارنے سے بچیں. کہکا کے معنی ہے زور سے ہنسنا، اتنا زور سے ہنسنا کہ اگر برابر میں کوئی شخص موجود ہو تو اس تک آواز پہنچ جائے، اسے کہکا کہتے ہیں. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تبسم فرماتے ہیں، اور تبسم کے معنی ہے بغیر آواز کے دانتوں کا نظر آنا اور خوشی کے آثار کا اظہار کرنا. زیادہ سے زیادہ یہ کہ ہنس لیا جائے، اور ہنسنے کے معنی یہ ہے کہ اتنی آواز ہو کہ صرف ہم سن سکیں. تو جو یار دوستوں میں زور زور سے کہکے مارتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی. آپ نے فرمایا زیادہ زور سے ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. وقال ربی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے پروردگار، تو مجھے توفیق عطا فرما کہ تو نے جو نعمتیں مجھے عطا فرمائیں اور جو نعمتیں میرے والدین کو عطا فرمائیں، ان نعمتوں پہ میں شکر کروں، اس کی مجھے توفیق عطا فرما. یعنی ہیں تو شاکر، لیکن اس کے باوجود شکر کی نعمت کا سوال کر رہے ہیں. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، نبی ہیں، معصوم ہیں. کتنی پیاری دعا ہے. اے پروردگار، مجھے ایسے عمل کی توفیق دے، ایسے اچھے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فی عبادک الصالحین، اور اپنی رحمت کے ذریعے مجھے نیک بندوں میں شامل فرما دے. اے اللہ، یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرما. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، آپ نے پرندوں کی خبر گیری کی، جائزہ لیا. فقال ما لیا، آپ نے فرمایا کیا بات ہے. لا ارى الہدہد، مجھے ہدہد نظر نہیں آتا. ہدہد ایک پرندہ ہے. ام کان من الغائبین، یہ مجھے نظر نہیں آتا یا پھر یہ موجود ہی نہیں. تو آپ سے کہا گیا کہ ہدہد ابھی تک نہیں پہنچا. آپ نے فرمایا پہنچنے کا ٹائم تھا اور نہیں پہنچا. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ضرور بضرور میں اسے شدید عذاب دوں گا، یعنی اس کے پر کاٹ دوں گا اور اسے سزا دوں گا تاکہ کوئی پرندہ حکم کی نافرمانی نہ کر سکے. او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا پھر میں اسے ذبح کر دوں گا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو.
اور کوئی میری اب آئندہ نافرمانی نہ کرے. او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا ضرور بضرور وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے کہ اسے تاخیر کیوں ہوئی. اب ہدہد واپس آ رہا تھا، راستے میں اسے کوئی پرندہ ملا. اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کلام سنایا تو اس نے کہا میں مارا گیا. لیکن جب اس نے کہا کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ یا تو پھر وہ میرے پاس کوئی دلیل لے کر آئے، تو کہا کہ اب میں بچ گیا کیونکہ میرے پاس تاخیر کی ایک وجہ معقول موجود ہے. فمکث غیر بعید، زیادہ دیر نہ گزری، یعنی فوراً ہی وہ آ گیا. فقال، اور ہدہد بولا، احطت بما لم تحط به، میں آپ کے پاس وہ چیز لے کر آیا ہوں جسے آپ نے نہیں گھیرا، یعنی میں آپ کے پاس ایک عجیب و غریب خبر لے کر آیا ہوں. وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، میں ملک سبا سے ایک سچی خبر لے کر آیا ہوں. انی وجدت امرأۃ، میں نے وہاں پر ایک عورت کو پایا، تملکہم، جو بادشاہت کر رہی ہے. عورت کی حکمرانی پر ہدہد کو بھی حیرت تھی. اس نے حیرت کے ساتھ عورت کا ذکر کیا. عورت کی حکمرانی اسلام میں جائز نہیں ہے. بعض لوگ اس آیت سے غلط معنی سمجھتے ہیں. ملکہ بلقیس حکومت کرتی تھی جب کافر تھے، اور جب مومن ہو گئی تو اس کی حکومت ختم ہوئی اور وہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی فرمانبردار بن گئی. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس عورت کو ہر چیز دی گئی ہے، یعنی جو بادشاہ کے پاس چیز ہونی چاہیے وہ چیز اس کے پاس موجود ہے. بڑے بڑے لشکر ہیں. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے. وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے ملکہ بلقیس کو دیکھا اور اس کی قوم کو میں نے پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے، یعنی یہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں لیکن اس گناہ کو یہ اچھا سمجھتے ہیں. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، بس شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے روک دیا. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، پس وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. غور کریں کہ نبی کی صحبت سے فیض اگر ہدہد پرندہ اٹھا لے تو اس کی باتوں میں کیسی گہرائی ہے اور کیسا درس ہے. اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، شیطان نے انہیں ایسا گمراہ کر دیا کہ یہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے. وہ اللہ جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو نکالنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم چھپاتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے. اس عظیم و شان قدرت کے مالک جو خالق کائنات ہے، سب کو نعمتیں وہی عطا کرنے والا ہے، اس کی عبادت نہیں کرتے. اور یہ لوگ سورج کو خدا سمجھتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہوگی. رب العرش العظیم، اللہ عرش عظیم کا رب ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے. اسی کی بارگاہ میں جھکا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی فرما برداری کی جائے، اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری جائے. اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے، اور یہی حقیقی کامرانی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
جب ہدہد پرندے نے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تاخیر سے آنے کی وجہ بیان کی اور کہا کہ ایک میں نے ملکہ دیکھی جو ملک سبا کی ملکہ ہے، جس کا نام بلقیس ہے، بہت بڑی سلطنت کی وہ مالک ہے، لاکھوں کی تعداد میں اس کے پاس فوج ہے، ہر قسم کی ظاہری دنیاوی نعمتیں ہیں، مگر اس کے باوجود یہ ملکہ سورج کی پوجا کرتی ہے اور اس کی پوری قوم سورج کو خدا سمجھتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ساری باتیں سن کر ارشاد فرمایا، قال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سننظر، اب ہم دیکھیں گے، اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں ہے، ہم تیری بات کی تصدیق کریں گے۔ پھر آپ نے ایک خط لکھا ملکہ بلقیس کے نام۔ اس خط کے الفاظ یہ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان بن داؤد اللہ کے بندے کی طرف سے ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے نام یہ خط ہے۔ پھر اس کے الفاظ یہ تھے کہ سلام ہو اس پر کہ جو ہدایت کو قبول کر لے، تم اسلام لے کر میرے پاس فوراً حاضر ہو جاؤ، ورنہ مجھ سے تم مقابلہ نہیں کر سکو گی، تم تکبر نہ کرنا۔ اس طرح کے الفاظ آپ نے لکھے اور خط کو سیل پیک کیا، یعنی اس پر مہر لگائی، اور ہدہد سے کہا کہ یہ ملکہ بلقیس کو دے کر آؤ۔ اذهب بکتابی ھذا، اے ہدہد میرا یہ خط تم لے کر جاؤ، فألقہ الیہم، پھر یہ خط ان کی طرف ڈال دو، ثم تول عنہم، پھر ان سے ہٹ جاؤ، فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد یہ خط لے کر روانہ ہوا۔ ملکہ بلقیس اس وقت خصوصی میٹنگ میں مصروف تھی اور انتہائی پہرے کے اندر اور خصوصی گفتگو کی جا رہی تھی۔ ہدہد 7 محل کو کراس کر کے، کہ وہ 7 محل کے اندر تھی، تو 7 محلوں کو اس نے کراس اس طرح کیا کہ روشن دان سے وہ ہوتے ہوتے اس خاص کمرے تک پہنچ گیا۔ پھر اس نے یہ خط اوپر سے پھینکا اور ملکہ بلقیس کی گود میں یہ خط گرا، تو ملکہ بلقیس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ملکہ بلقیس نے جب خط کو دیکھا اور اس پر مہر دیکھی تو سمجھ گئی کہ یہ بہت ہی جلیل القدر بادشاہ کی طرف سے خط دیا گیا ہے۔ جس انداز سے ہدہد نے اچانک یہ خط اس پر ڈالا، ملکہ بلقیس پر ایک تو خوف طاری تھا، پھر اس نے وہ مہر دیکھی، اور پھر جب خط کی ابتدا دیکھی تو عام بادشاہوں کے مقابلے میں یہ خط عجیب و غریب تھا اس کے لیے کہ اس کی ابتدا بادشاہ کے نام سے نہیں کی گئی بلکہ اللہ کے نام سے کی گئی۔ تو ملکہ بلقیس بڑی سمجھدار تھی، وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ان سے مقابلہ کرنا دنیا اور آخرت کی تباہی ہے۔ قالت، وہ بولی، یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، انی القی الی کتاب کریم، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا، انہ من سلیمان، بے شک یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک اس خط کی ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ ہے جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اور خط کے الفاظ یہ ہیں، اللہ تعلو علیہ، ہرگز تم مجھ پر سرکشی نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ،
تم میرے پاس اسلام لے کر حاضر ہو جاؤ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لوہا لیتے تو موم کی طرح نرم ہو جاتا، آپ لوہے کا لباس بناتے، آپ جب تسبیح کرتے پہاڑ آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے۔